میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گی، میری بات کان کھول کے سن لو۔ یہ بچے کا بھوت اتار دو اپنے سر سے۔ میں ابھی آفس جا رہا ہوں، لیکن تم میری برداشت کو ختم کرتی جا رہی ہو۔ میں تو تمہیں ابرار، میں آپ سے کچھ نجائز تو نہیں مانگ رہی، میں اپنا بچہ مانگ رہی ہوں۔ بیوی ہوں میں آپ کی، ہماری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں۔ زری، میں نے 1000 بار بتایا ہے مجھے بچہ نہیں چاہیے، سمجھ کیوں نہیں آتی تمہیں؟ کیوں نہیں چاہیے بچہ آپ کو؟ میرے اپنے 3 بچے ہیں۔ جو بھی ہو، میں اس مسئلے پر کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا۔ آپ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں، پھر آپ مجھ سے بچہ کیوں نہیں چاہتے؟ میں وعدہ کرتی ہوں بچے کی ساری ذمہ داری میری ہوگی، میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گی۔ میری بات کان کھول کے سن لو، یہ بچے کا بھوت اتار دو اپنے سر سے۔ میں ابھی آفس جا رہا ہوں، لیکن تم میری برداشت کو ختم کرتی جا رہی ہو۔ میں تو تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، پھر تم ہی مرنے لگ جاتی ہو۔ کیسے انسان ہو تم؟ پہلے بھی اپنی اولاد کو قتل کر چکی ہو، اور اب پھر ایک بار ایسا چاہتے ہو؟ اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی جہنمی بنا دیا ہے۔ میں کہہ چکا ہوں تم سے، یہ میرا مسئلہ ہے، میں وہی کروں گا جو مجھے ٹھیک لگے گا۔ مجھے بچہ چاہیے، یہ میرا حق ہے، اور یہ حق مجھے میرے خدا نے دیا ہے، ماں بننے کا حق۔ مجھے بچہ نہیں چاہیے، بس کہہ دیا۔ دروازہ بند کر لو، خدا حافظ۔ یا اللہ، تو میرے اندر کی عورت کو مار دے، مجھے اس خواہش سے آزاد کر دے۔ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، میں کہاں جاؤں گی؟ میرے ان آنسوؤں سے اس شخص کا دل پگھلا دے، یا پھر ان کو زہر بنا کر میرے اندر اتار دے۔ زری کا تعلق متوسط گھرانے سے تھا۔ والدین کا انتقال اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ وہ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ والدین کے انتقال کے بعد سب سے بڑے بھائی حامد نے ہی چھوٹے بہن بھائیوں کی پرورش کی تھی۔ اس کے ابو کی کپڑے کی دکان تھی، جو کہ حامد نے سنبھال لی۔ کچھ عرصے بعد زری کی امی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کی امی کے انتقال کے بعد زری بہت چھوٹی تھی اور گھر نہیں سنبھال سکتی تھی، اس لیے خاندان والوں نے سب نے اس کی پھپھو کی بیٹی فرزانہ سے اس کے بڑے بھائی ماجد کی شادی کر دی۔ فرزانہ نے آتے ہی گھر پر اپنا قبضہ جما لیا، اور زری کو وہ اپنی نوکرانی کی طرح سمجھتی تھی۔ بھائیوں نے سب کچھ فرزانہ پر چھوڑ رکھا تھا، کیونکہ ان کو ٹائم پر کھانا مل جاتا تھا، دھلے ہوئے کپڑے مل جاتے تھے، اور گھر صاف ستھرا ملتا تھا۔ زری پڑھنا چاہتی تھی، اس کو پڑھائی سے بہت لگاؤ تھا، اور اس کی بھابھی کا خیال تھا کہ پڑھ لکھ کر کیا کرے گی۔ زری نے پڑھائی نہ چھوڑی، اور جیسے تیسے کر کے زری نے گریجویشن کر لیا۔ گریجویشن کے بعد اس نے نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ ایک دن اخبار میں آفس اسسٹنٹ کی نوکری کا اشتہار آیا۔ وہ اس آفس گئی انٹرویو کے لیے، تو اسے وہ نوکری مل گئی۔ شروع میں تو سب نے بہت اعتراض کیا، لیکن بعد میں سب نے خدا کا بہت بہت شکر ادا کیا کہ جو تھوڑی بہت زری کی ذمہ داری تھی، اس سے بھی ان سب کی جان چھوٹ جائے گی۔ السلام علیکم، کب سے بیل بجا رہا ہوں، کہاں تھی زری؟ کہیں نہیں۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ دیکھو زری، میں تمہارے لیے پھول لایا ہوں۔ آئی ایم سوری، میں بہت زیادہ غصے میں تھا، میں نے غصے میں تمہیں پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا۔ تمہیں پتہ ہے نا میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ چلو کہیں کھانے پر چلتے ہیں۔ اچھا، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ ابرار اسے کھانا کھلانے کے لیے ایک بہت اچھے ہوٹل لے گیا، اور بہت پیار سے اس کے ساتھ پیش آیا۔ زری کو لگا شاید کہ خدا نے اس کی دعا سن لی ہے، اور اس شخص کے دل میں رحم ڈال دیا ہے۔ بہت بہت شکریہ ابرار، آج کی شام کو یادگار بنانے کے لیے۔ میری خوشی ہے زری، تمہیں خوش رکھنے میں۔ زری، میں نے ڈاکٹر سے بات کر لی ہے، میں 9 بجے آؤں گا تمہیں لینے۔ ہم نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ میں یہ بچہ نہیں چاہتا، اس لیے اس حصے کو یہی ختم کرو۔ ابرار پلیز، میں بہت اپسیٹ ہوں، مجھے صرف ایک بچہ چاہیے۔ میری خوشی کی خاطر اتنا تو کر سکتے ہیں آپ۔ اوہ پلیز، میں اس پر مزید کوئی بحث نہیں کر سکتا۔ اگر تم نے یہ کرنا ہے تو میں نہ ہی یہاں آؤں گا، اور نہ ہی تم سے ملوں گا، اور نہ ہی تم سے میرا کوئی لینا دینا ہوگا۔ پھر رہ لینا بچے کے ساتھ۔ کیا لینا دینا؟ اس گھر کا کرایہ تک تو میں خود دیتی ہوں۔
میں خود کما کر کھاتی ہوں، تم کرتے ہی کیا ہو میرے لیے؟ جو بھی کرتے ہو وہ اپنے لیے کرتے ہو۔ تمہارا گھر آ گیا ہے، اترو گاڑی سے۔ میں جا رہا ہوں، میں تمہاری بکواس سننے نہیں آیا۔ ابرار پلیز میرے ساتھ یوں نہ کرو، میں پاگل ہو جاؤں گی، مجھے ضرورت ہے تمہاری اور بچے کی۔ جب بچے کا بھوت اتر جائے تو فون کر کے بتا دینا۔ آفس میں جاب کرتے ہوئے زری کو 1 سال ہو چکا تھا جب اس کی ابرار سے پہلی ملاقات ہوئی۔ ابرار کا آفس سپلائز کا بزنس تھا۔ سپلائز تو ابرار کے ورکرز دینے آتے تھے، لیکن بل کی پیمنٹ کے لیے ابرار سال میں 1-2 چکر لگا لیتا تھا۔ اس دن بھی وہ اسی لیے ہی آیا تھا اور اس کی ملاقات وہاں زری سے ہو گئی۔ ابرار کی زری سے پہلے بھی کافی لڑکیوں سے دوستی رہ چکی تھی، اس لیے زری سے بات کرنا اور اسے دوستی کی آفر کرنا اس کے لیے کوئی بھی بڑی بات نہ تھی۔ لیکن پہلی دفعہ بات کر کے اسے اندازہ ہوا کہ یہ لڑکی مختلف ہے، یہ اوروں جیسی نہیں ہے۔ اگلی دفعہ سپلائی دینے وہ خود گیا۔ اس نے اس بہانے زری سے بات چیت کی۔ زری کا انداز بہت لیا دیا سا تھا۔ مسلسل 6 ماہ کی کوششوں کے بعد ابرار کو زری کے ساتھ لنچ کرنے کا موقع ملا۔ ابرار نے اپنے آپ کو بہت ہی مظلوم شوہر کے روپ میں زری کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ وہ کسی اچھی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس نے زری کو پرپوز کیا، حالانکہ اس کا شادی کا کوئی بھی ارادہ نہ تھا۔ یوں ان دونوں کے رشتے کا آغاز ہوا۔ 6 مہینے گھومتے پھرتے وعدے کرتے گزر گئے۔ زری کو جب لگنے لگا ابرار شادی کے بارے میں کچھ سیریس نہیں ہے تو اس نے اسے بہت پریشرائز کرنا شروع کر دیا۔ ابرار کو زری بہت زیادہ اچھی لگتی تھی، پر وہ اسے شادی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ انہی دنوں زری کی پروموشن ہوئی تو وہ لوگ ایک جگہ کھانا کھانے کے لیے گئے۔ زری نے کہا کہ ابرار، یہ ہماری آخری ملاقات ہے، جب شادی نہیں کرنی تو پھر اس طرح سے ملنے کا کیا فائدہ؟ اسی دوران ابرار کا ایک دوست وہاں آ گیا، وہ ان دونوں سے ملا۔ اسی شام اس دوست نے ابرار کو کال کی اور پوچھا کہ وہ لڑکی کون تھی۔ ابرار نے اسے سارا معاملہ بتایا۔ اس کے دوست نے ابرار کو سمجھایا کہ شادی کر لو، وہ لڑکی اپنا کماتی ہے، تم پر بوجھ نہیں بنے گی، اور اسلام تمہیں 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے۔ ابرار کے دوست نے ایسی تقریر کی کہ وہ قائل ہو گیا، کیونکہ وہ زری کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنے دوست کو کہا کہ پر ایک مسئلہ ہے، میں اپنی بیوی کو نہیں بتا سکتا، کیونکہ مجھے میرے بچے بہت زیادہ پیارے اور عزیز ہیں، اور میری اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے۔ اگر اسے اس بارے میں پتہ چلا تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا اور میرے بچوں کی زندگی پر بہت زیادہ برا اثر پڑے گا۔ تو بھائی تمہیں کس نے کہا ہے؟ بھابھی کو بتاؤ۔ پھر اس نے اپنے دوست کے مشوروں کو سنتے ہوئے اور اپنے دل کی باتوں کو مانتے ہوئے زری سے خفیہ طور پر نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلی صبح اس نے زری کو فون کر کے اپنا فیصلہ سنایا۔ زری کو خفیہ طور پر نکاح کرنے پر اعتراض تھا، پر اس کے لیے یہ بہت زیادہ اہم تھا کہ نکاح ہو تو صحیح۔ ابرار نے وعدہ کیا کہ وہ کچھ مہینے کے اندر اندر اسے اپنے گھر لے جائے گا۔ 1 ہفتے بعد ہی ان کا نکاح ہو گیا۔ 4 مہینے بہت آرام سے گزر گئے۔ زری نے ابرار سے کہنا شروع کر دیا کہ وہ گھر بات کرے، لیکن وہ ٹال مٹول کرتا رہا۔ ایک دن زری کے بھائی اور بھابھی نے اسے ابرار کے ساتھ مارکیٹ میں دیکھ لیا۔ ان دونوں نے اس کے گھر آتے ہی اسے بہت زیادہ برا بھلا کہا۔ بھائی نے تو اسے بدکردار اور بد چلن تک کہہ دیا۔ جب زری کی برداشت جواب دے گئی تو اس نے اپنا نکاح نامہ نکال کر ان سب کے منہ پر مارا۔ اس کے بھائیوں نے اسے کہا کہ وہ ان کے لیے آج سے مر گئی ہے، ابھی اور اسی وقت ان کے گھر سے نکل جائے۔ زری نے ابرار کو کال کی اور اس تمام صورتحال کے لیے تیار نہیں تھا، پر مرتے کیا نہ کرتے، وہ اسے لینے آ گیا۔ زری نے اسے کہا کہ وہ اسے اپنے گھر لے چلے۔ اس بات پر وہ بالکل بدک گیا۔ کافی دیر کے بحث مباحثے کے بعد یہ طے پایا کہ وہ لوگ ابھی کسی گیسٹ ہاؤس میں جائیں گے اور پھر زری کے لیے فلیٹ کرائے پر لیں گے۔ ابرار زری کے پاس آتا جاتا رہے گا۔ جب زری پہلی بار امید سے ہوئی تو وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ اسے لگا کہ اب اسے سب کچھ مل گیا ہے۔ اس نے ابرار کو کھانے پر بلایا۔ خوب سارا تیار ہوئی۔ ابرار نے آتے ہی پوچھا، خیریت تو ہے جناب؟
آج تو بہت خوش نظر آ رہی ہو۔ جی، بات ہی کچھ ایسی ہے، آپ سنیں گے تو آپ بھی بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ اچھا، لگتا ہے تمہاری پروموشن ہو گئی ہے۔ جی نہیں۔ اچھا، تو پھر تم ہی بتاؤ کہ کیا بات ہے؟ زری نے خوشی سے بھرپور آواز میں کہا، میں ماں بننے والی ہوں۔ ابرار نے ایسے منہ بنایا جیسے بہت ہی زیادہ کڑوی دوائی پی لی ہو۔ اسے غصہ تو بہت زیادہ آیا، پر وہ غصہ پی گیا۔ بڑی مشکل سے اپنی آواز کو خوشگوار بناتے ہوئے کہا، یہ بہت زیادہ جلدی نہیں ہے، 1-2 سال بعد سوچیں گے اس بارے میں۔ زری کو غصہ آ گیا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو کفران نعمت ہے۔ 1 ہفتے تک دونوں میں بہت زیادہ لڑائی ہوتی رہی۔ جب زری کسی صورت نہ مانی تو ابرار نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، اگر یہی تمہاری خوشی ہے تو کچھ دن بعد ابرار نے زری کو ایسی دوائی کھلا دی جس سے زری نے اپنا بچہ کھو دیا۔ جب زری کو علم ہوا کہ یہ سب اس کے شوہر نے کیا ہے تو وہ صدمے سے نیم پاگل سی ہو گئی۔ پھر ابرار نے بہت زیادہ معافی مانگی اور 1 سال بعد زری نے اسے معاف کر دیا۔ فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا ابرار، آپ شام کو میری طرف آ جانا۔ اچھا، خیریت ہے؟ جی، آپ آئیں گے تو پھر بات کریں گے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا، بلکہ ایسا کرنا کھانا مت بنانا، ہم کھانا باہر کھائیں گے۔ اوکے ٹھیک ہے۔ السلام علیکم، آپ آ گئے؟ جی جناب، میں آ گیا، کیا بات ہے؟ آج تو میری بیگم بڑی خوش نظر آ رہی ہے۔ ابرار، میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ ہماری ناشکری کرنے کے باوجود اللہ نے ہمیں ایک بار پھر سے نوازا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ابرار، میں امید سے ہوں۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ بکواس نہیں، خوشخبری دے رہی ہوں۔ مجھے نہیں چاہیے یہ بچہ۔ کیوں نہیں چاہیے؟ مجھے چاہیے۔ تو رہو پھر اپنے بچے کے ساتھ، مجھے بھول جانا۔ تم تکلیف دے رہے ہو مجھے، تو کیا دوں میں تمہیں، جاہل عورت؟ 2 بار تو مجھ سے گناہ عظیم کروا چکے ہو، اب اور نہیں۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں اور اب کبھی نہیں آؤں گا۔ کچھ دن بعد زری نے ابرار کو فون کر کے بلایا۔ ابرار، میں اب فیصلہ چاہتی ہوں۔ کیسا فیصلہ؟ یا تو مجھے اس بچے کے ساتھ قبول کرو یا پھر ہمارا رشتہ ختم۔ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، میں یہ بہت بار بتا چکا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو پھر دفع ہو جاؤ، گھٹیا انسان، قاتل بے حس، میرے ساتھ بدتمیزی مت کرو۔ میں پھر یہاں کبھی نہیں آؤں گا، تم کو آنا پڑے گا مجھے طلاق کے کاغذات دینے۔ زری، طلاق کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ نکلو یہاں سے، میں اپنے بچے کی قسم کھاتی ہوں میں تمہارے ساتھ 1 دن بھی نہیں رہوں گی، اور اب صرف طلاق کے لیے بات ہوگی۔ زری، تم ایک بار پھر سے سوچ لو، طلاق بہت بڑا فیصلہ ہے۔ اس کی دوست عالیہ نے کہا، سوچ لیا ہے؟ یہ آدمی میرے لیے کرتا کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں، میں اپنی اولاد کو پال لوں گی۔ میں نے تو تمہیں منع کیا تھا اس سے شادی نہ کرو۔ ہاں، تم نے منع کیا تھا، لیکن میں تب بہت بے وقوف تھی۔ میں 4 سال انتظار کیا کہ اللہ اسے ہدایت دے۔ اس نے میرے علم میں لائے بنا میری اولاد کو قتل کیا ہے۔ اب جب کہ اللہ نے مجھ پر اپنا کرم کیا ہے تو میں اس جیسے شخص پر لعنت بھیجتی ہوں۔